السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نحمدک علی ما علمت من البیان وألہمت من التبیان، کما نحمدک علی ما اصبرت من البیان وألبلت من العطاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، دور خزاں گیا اور دن آئے بہار کے۔ محترم بزرگوں اور پرجوش نوجوانوں، دیگر سیرت کے جلسوں اور دینی اجتماعوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے۔ موسم بہار کی خوش رنگ لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسہ میں آنا مبارک ہو۔ حضرات گرامی، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت دور سے تشریف لانے والے مہمانان کرام اور طویل مسافتوں کو طے کر کے تشریف لانے والے سامعین کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے، جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ آپ حضرات نے اپنی گھنگو مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ترک کر کے ہمارے جلسے کو زینت بخشی ہے، جس پر ہمارے احساس کی دنیا روشن ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں خوبصورت، روح پرور، حیات بخش، ایمان افروز اور نور و نکہت میں سجی ہوئی مترنم نعتیں، نظمیں اور پرمغز ولولہ انگیز معلومات سے بھرپور تقریریں ہوں۔ لہٰذا ہم نے اس بزم کو ظاہری اور معنوی حیثیتوں سے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اب اس پروگرام کو اختتام پر پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بغیر آپ کے تعاون کے ہم اس پروگرام کی منزل طے نہیں کر سکتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات آخر تک ہمارے دوش بدوش رہ کر اس جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جلسے کی کامیابی آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے۔ آئیے آج ہم ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگیں، دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں، آرزوؤں کے کنول مسکرانے لگیں، یعنی اس مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء و بلغاء، شعراء و ادباء حیران و سرگردہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر وہ کلام مقدس کیسے نہ ہو جس کا اتارنے والا امین
جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد الامین، جس ماہ میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل کیا گیا وہ رات 1000 راتوں سے افضل۔ جب ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہے، پھر کیوں نہ اس مقدس کلام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جس نے وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کر دیے، جس نے فصاحت و بلاغت کے شاہ سواروں کو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا چیلنج دے کر زیر کر دیا، جس نے جمود و تعطل، انتشار و اختلاف کو دور کر کے حکمت و دانش کے ضابطے بنائے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں روشن قرآن کے نور صداقت سے، اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے ہیں، اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے ہیں مرتے ہیں، اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے، اسی قرآن نے ہم کو حافظ و قاری بنایا ہے، رسول اللہ کے منبر پر اسی نے تو بٹھایا ہے۔ اس مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت بسعادت کے لیے میری نظر انتخاب ساحر اللسان قاری خوش الہان قاری محمد سجاد صاحب پر جا کر رک جاتی ہے۔ قرآن کا جھنڈا عالم میں یا خدایا لہرائے، قرآن کا جھنڈا عالم میں یا خدایا لہرائے، مسلم کا عمل قرآن پر ہو وہ دور مبارک پھر آئے، وہ سوز ہو اپنی قرات میں مردہ بھی کانپ اٹھے، وہ سوز ہو اپنی قرات میں مردہ بھی کانپ اٹھے، جو روئے زمین کو تڑپائے، جو قلب و جگر کو گرمائے۔ موصوف سے دست بدستہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ غنچے ہیں، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں، اب تیرا انتظار ہے۔